کیوں؟ اس لیے کہ دن وہی اچھے ہوتے ہیں جو دن اللہ اور اس کے رسول کو یاد کرتے ہوئے اور اعمال خیر میں بسر ہوتے ہیں، وہی دن اچھے ہوتے ہیں۔ ورنہ گزار تو ہم زندگی ویسے بھی رہے ہیں، گناہوں کی دلدل کے اندر دھنستے ہوئے، گناہ پہ گناہ کرتے ہوئے، لمحہ لمحہ قدم قدم گناہوں کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرتے ہوئے ہم زندگی کی سیڑھیاں چڑھتے جا رہے ہیں۔ لیکن دن وہی اچھے ہیں جو اللہ کی یاد میں اور اس کے رسول کی یاد میں اور اچھے اعمال کرتے ہوئے گزر جائیں، انسان کو وہی اعمال فائدہ دینے والے ہیں۔ حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت پاک کا مفہوم ہے کہ تمام کی تمام جو مخلوق ہے وہ اللہ رب العالمین کا کنبہ ہے، رب کے زیر کفالت ہے۔ جو اس مخلوق کے اندر سے بندہ اللہ کی مخلوق، اللہ کی عیال کی مدد کرتا ہے، اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو وہی بندہ پسند آتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے، اللہ کے مخلوق کی بندہ مدد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو وہی بندہ پسند آتا ہے۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف مصلی بچھا کر اللہ اللہ کرنا، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح پکڑ کے ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہنا، صرف اور صرف یہ عبادت نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم مصلی بچھا کے ہر وقت جناب اللہ اللہ کر رہے ہیں، ہم تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، ہم قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہیں، ہم نوافل بھی ادا کر رہے ہیں۔ تو صرف یہ سارے کام کرنا یہ عبادت نہیں ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ بس یہی عبادت ہے، باقی اور کوئی عبادت نہیں ہے۔ نہیں، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ کبھی کبھی اپنے علم اور اپنے عمل اور رب کی ذات نے جو آپ کو رزق عطا کیا ہوا ہے، اس سے مخلوق خدا کی مدد کرنا یہ بھی بہت بڑی اعلیٰ عبادت ہے۔ اللہ نے رزق عطا کیا ہوا ہے، اپنے علم کی وجہ سے، اپنے عمل، اپنے کردار کی وجہ سے رب کی مخلوق کی مدد کرنا یہ بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ اور مخلوق کے ساتھ پیار کرنا اللہ رب العالمین کو بڑا ہی پسند ہے۔ کیوں کہ ایک تو ہے حقوق اللہ، نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، اگر کوئی بندہ پڑھے گا اس کو یقیناً ثواب ملے گا، لیکن اگر نہیں پڑھے گا اللہ رب العالمین کی ذات ہو سکتا ہے چاہے درگزر فرما دے، معاف فرما دے، لیکن جہاں حقوق العباد کا معاملہ آ جائے گا وہاں پہ جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا اللہ کی ذات کسی صورت کے اندر بھی معاف نہیں کرے گا۔ جہاں بھی حقوق العباد کا معاملہ آ جائے، حقوق اللہ کی ذات چاہے معاف فرما دے، حقوق العباد تب تک اللہ کی ذات معاف نہیں فرمائے گا جب تک وہ بندہ معاف نہیں فرمائے گا۔ اب میں اور آپ کریں اپنی زندگی کے اندر غور، حقوق اللہ بھی ہم نہیں پورے کر رہے، حقوق العباد بھی ہم پورے نہیں کر رہے ہیں، لوگوں کے حق غصب کر رہے ہیں، لوگوں کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو ساتھ ہم زیادتیاں کر رہے ہیں،
لوگوں کو ہر وقت ہم برا بھلا کہہ رہے ہیں، تو پھر سمجھ لو کہ حقوق العباد کسی صورت کے اندر بھی معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ کسی کا دل نہ توڑو، کسی کو تکلیف کے اندر مبتلا نہ کرو، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرو، ورنہ اس کا جواب دینا پڑے گا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، آپ نے ایک بندے کو دیکھا اللہ رب العالمین کی عبادت کے اندر مصروف ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تیرا مشغلہ کیا ہے؟ کہنے لگا میرا مشغلہ یہ ہے کہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی عبادت کرنا ہے، اس کے علاوہ اور میرا کوئی مشغلہ نہیں ہے، مجھے یہ کام پسند ہے کہ ہر وقت میں اللہ کی عبادت کرتا رہوں۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ پھر آپ کی کفالت کون کرتا ہے؟ آپ کا کھانا پینا، آپ کے اخراجات وغیرہ وہ کون پورے کرتا ہے؟ کہنے لگا میرا بھائی ہے جو ہر وقت میری کفالت کے اندر مصروف عمل رہتا ہے، میرا کھانا پینا، میری خوراک وہ مجھے مہیا کرتا ہے، وہ پورا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پھر فرمانے لگے کہ جو تم رب کی بارگاہ کے اندر مشغلہ بنا کے بیٹھے ہوئے ہو، سب سے افضل جو عبادت ہے وہ تو تمہارا بھائی کر رہا ہے کہ تمہاری کفالت کر رہا ہے۔ افضل عبادت تو وہ کر رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کی ذات اس کو اجر بھی تم سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ ایک بندہ ہے مصلی بچھا کے رب رب کر رہا ہے، رب کا ذکر کر رہا ہے، دوسرا ہے رب کی مخلوق کو راحت پہنچا رہا ہے، سکون پہنچا رہا ہے، تو پھر سمجھ لیں کہ وہ بندہ بھی رب کی بارگاہ کے اندر عبادت کر رہا ہے، کہ وہ حقوق العباد پورے کر رہا ہے۔ آج ملک کی حالات اتنے خراب ہیں کہ آنے والے چند سال کے اندر ہو سکتا ہے جو علاقے بچ گئے ہیں وہ بھی سیلاب کی زد کے اندر آ جائے، ہو سکتا ہے وہ بھی سیلاب کی زد کے اندر آ جائیں۔ ہم بڑے پرسکون ہیں، خاص طور پہ اسلام آباد والے، ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ادھر تو سیلاب میں آنا ہی نہیں ہے، لیکن یہ یاد رکھیں کہ رب کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے۔ جس وقت ہمارے گناہ ان کا پیالہ بھر جاتا ہے نا، تو پھر اللہ رب العالمین کی طرف سے عذاب بھی آتے ہیں، رب کی طرف سے پھر بندوں پہ آزمائشیں بھی آتی ہیں۔ نیک بندوں پہ آزمائشیں آ گئیں کہ وہ کتنا ان آزمائشوں پہ صبر کرتے ہیں، اور جو برے لوگ ہیں ان پہ عذاب آ گیا۔ یہ تو رب کی طرف سے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہم لوگ بچے ہوئے ہیں، ورنہ ہم اگر اسلام آباد والے یہ سمجھیں کہ ہم تو بڑے نیک ہیں، پارسا ہیں، ہم ان لوگوں سے بھی زیادہ گناہ گار ہیں۔ جو ہو سکتا ہے غریب اور مسکین ہو، اس کے دل کے اندر کوئی خوف خدا موجود ہو، لیکن ہمارے اندر وہ بھی موجود نہیں ہے، تو پھر یہ نہ تصور کریں کہ شاید وہ لوگ گناہگار تھے تو ان پہ یہ آزمائش، یہ عذاب ان پہ مسلط ہوا ہے، یہ امتحان ان پہ مسلط ہوا ہے۔ نہیں، یہ سارے کے سارے ملک پاکستان کے جتنے بھی باشندے ہیں جو اس کے اندر مبتلا ہوئے ان کے لیے بھی آزمائش ہے، اور جو بندے بچے ہوئے ہیں ان کے لیے بھی عبرت ہے کہ ہو سکتا ہے اگر تم نے رب کی طرف سے اپنا منہ اسی طرح موڑی رکھا تو میں رب ذوالجلال تمہیں بھی ہلاکت کے اندر مبتلا کر دوں گا۔ ہم نے اوورآل اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے منہ موڑا ہوا ہے، تو یہ مصیبتیں، یہ عذاب، یہ تکالیفیں اللہ کی طرف سے ہم پر مبتلا ہوتی ہیں۔ قریب آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ کسی بیوہ، کسی مسکین، کسی غریب، کسی حاجت مند بندے کی ضرورت کے اندر لگا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات اس بندے کو جہاد کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جو کسی بھی غریب، مسکین، ضرورت مند کی حاجت کو پورے کرنے کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے، تگ و دو کرتا رہتا ہے،
اللہ کی ذات اس بندے کو جہاد کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور راوی فرماتے ہیں کہ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو اسی طرح کوشاں رہتا ہے وہ سمجھ لے کہ دن بھر روزہ رکھتا ہے اور رات کو وہ بندہ اللہ کی عبادت کرتا ہے۔ یعنی دوسرے آسان لفظوں کے اندر یہ سمجھ لیں کہ اللہ کی ذات اس بندے کو دن بھر روزہ رکھنے کا اور رات کو رب کی پاک بارگاہ کے اندر اپنے سر کو جھکانے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ جو کسی غریب، کسی مسکین، کسی بیوہ، کسی حاجت مند کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ کوشش کرتا رہتا ہے، اللہ رب العالمین کی ذات اس بندے کو اتنا ثواب، اتنا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ دوستان گرامی قدر، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پاک کا مفہوم ہے، کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی ننگے کو جس کے پاس لباس نہیں ہے، جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، اگر کوئی بندہ اس کو ایک جوڑا لباس کا پہنا دیتا ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم اس بندے کو اجر کیا ملتا ہے؟ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین قیامت والے دن اس بندے کو جنت کا سبز جوڑا پہنا دے گا۔ ایک جوڑا ہم بھی دیتے ہیں اکثر غرباء کو، مساکین کو، لیکن جو جوڑا ہمارے کسی کام کا نہیں رہتا نا وہ اٹھا کے ہم غرباء اور مساکین کے حوالے کر دیتے ہیں کہ اب ہمارے کام کا نہیں ہے، اب کسی غریب کو، کسی مسکین کو راضی کر دیا جائے۔ یاد رکھیں سب سے بہترین چیز جو اپنے آپ کے لیے پسند کرتے ہیں وہی کسی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے پسند کیا کریں، پھر اللہ کی ذات کتنا اجر عطا فرماتا ہے پھر وہ رب ہی جانتا ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم اس بندے کو کیا اجر ملتا ہے؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ رب العالمین کی ذات اس بندے کو جنت کے پھل اور میوے کھلاتا ہے۔ کریم آقا نے پھر دوسری چیز ارشاد فرمائی جو بندہ کسی پیاسے کو پانی پلاتا ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم جو بندہ کسی پیاسے کو پانی پلا دے جس کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں ہے، رب کائنات اسے کیا اجر عطا فرمائے گا؟ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ کسی پیاسے کو پانی پلا دے اللہ رب العالمین اسے جنت کا مائے طہور یعنی میٹھی میٹھی شراب خالق کائنات قیامت والے دن پلا دے گا۔ میٹھی شراب اللہ کی ذات اس بندے کو پلا دے گا جو بندہ رب کی مخلوق کی مدد کرتا ہے۔ یہ تو ہے صرف اور صرف انسانوں کی بات کہ جو بندہ انسان کے ساتھ اتنے اچھے معاملات کرتا ہے اللہ کی ذات اسے کیا مقام عطا فرماتا ہے، کتنا اجر عطا فرماتا ہے۔ جو بندہ رب کی مخلوق کے ساتھ وہ انسان نہ ہو، جاندار ہو، حیوان ہو، اگر کوئی بندہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آتا ہے رب کی ذات اس کے بدلے میں بھی بندے کو جنت عطا فرما دیتا ہے۔ حضرت مولانا شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ بغداد کی گلیوں کے اندر چل رہے ہیں، آپ کا وصال ہوا، وصال کے بعد کسی بندے نے خواب کے اندر دیکھا، پوچھا ہے مولانا شبلی رب کائنات نے تیرے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ حضرت مولانا شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے مجھے اپنی پاک بارگاہ کے اندر کھڑا کیا، کھڑا کر کے رب ذوالجلال نے مجھ سے سوال کیا مولانا شبلی میری پاک بارگاہ کے اندر کیا لے کر آئے ہو؟ حضرت مولانا شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے مجھ سے سوال کیا
میں اپنی زندگی کی عبادتیں اللہ رب العالمین کی پاک بارگاہ کے اندر گننا شروع ہو گیا. میں نے کہا مالک کائنات میں نے نمازیں بھی ادا کی ہیں, مالک کائنات میں نے روزے بھی رکھے ہیں, میں نے حج بھی کیے ہیں, میں نے زکاتیں بھی دی ہیں. اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا تیری یہ عبادت بھی میری بارگاہ کے اندر قبول نہیں, تیری یہ عبادت بھی میری بارگاہ کے اندر قبول نہیں. اے مولانا شبلی تجھے پتا ہے میں رب کائنات نے تمہیں جنت کیوں عطا فرمائی ہے؟ مولانا شبلی فرماتے ہیں نہیں مالک کائنات, میں نے جو اعمال کیے تھے تو سارے کے سارے فرما رہا ہے میں نے تیرے اعمال کو رد کر دیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا مولانا شبلی بغداد کی گلیوں کے اندر تو چل رہا تھا, میری مخلوق ایک بلی وہ سردی کی وجہ سے ٹھٹر رہی تھی, کانپ رہی تھی, تیرے دل کے اندر خیال آیا اللہ رب العالمین کی مخلوق ہے, سردی کی وجہ سے اس کا برا حال ہے. مولانا شبلی تو نے اس بلی کو اٹھایا اور اٹھا کے اپنے چوہے کے اندر ڈال لیا, تو نے اس بلی کی اس سردی کو ختم کیا. میں رب کائنات کو تیری ادا بڑی پسند آ گئی. مولانا شبلی تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا, میں رب کائنات نے تیری ذات پہ رحم کرتے ہوئے تجھے جنت عطا فرما دی. تو نے میری مخلوق پہ رحم کیا. بلی ہے, ہو سکتا ہے ہمارے گھروں کے اندر روزانہ آتی ہو, ہم مار کے بھگا دیتے ہیں, لیکن مولانا شبلی اس بلی کو اپنے چوہے کے اندر چھپا کر, اپنے جبے کے اندر چھپا کر اس کی سردی کو دور کر دیتا ہے. رب کو ادا اتنی پسند آ جاتی ہے, مالک کائنات مولانا شبلی پہ کرم فرما دیتا ہے اور خالق کائنات کرم کرتے ہوئے مولانا شبلی کو جنت عطا فرما دیتا ہے. آج ملک پاکستان اور پورا عالم اسلام وہ بڑی مشکل کے اندر گھرا ہوا ہے. کہیں دشمن کے چنگل کے اندر پھنسا ہوا ہے, کہیں ملک پاکستان کے اندر بیماریوں کے اندر مبتلا. پہلے کچھ عرصہ جو ہے وہ کرونا کے اندر ملک پاکستان مبتلا, اور آج پوری دنیا ہی کہیں ویسے بیماری کے اندر مبتلا, کہیں زلزلوں کے اندر مبتلا, کہیں سیلاب کے اندر. تو یار ہم غور تو کریں نا کہ یہ سارے کے سارے عذاب, امتحان, آزمائش ہمارے اوپر بار بار کیوں نازل ہو رہی ہیں؟ وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے منہ موڑا ہوا ہے. دیکھ لیں ہماری مسجدیں ویران ہیں, اللہ اور اس کے رسول کی ذات سے ہم نے منہ موڑا ہوا ہے. نزہت المجالس کے اندر حضرت علامہ مولانا صفوری رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ اس کا گزر ایک سمندر سے ہوا, سمندر کے کنارے کنارے چل رہا ہے اور سمندر کے کنارے کنارے چلتے ہوئے اس کو پیاس محسوس ہوئی. اس نے دیکھا کہ مچھلیاں ایک دوسرے کا شکار کر رہی ہیں. سارے حضرات توجہ کے ساتھ اس بات کو سماعت کیجیے گا. مچھلیاں ایک دوسرے کا شکار کر رہی ہیں, ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں. علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ وہ بندہ حیران ہو گیا, پریشان ہو گیا کہ سمندر کے اندر شاید کوئی قحط پڑ گیا ہے کہ مچھلیاں ایک دوسرے کا شکار کر رہی ہیں, ایک دوسرے کو کھا رہی ہیں. ابھی اس کے دل کے اندر یہ بات تھی تو ہاتف غیب سے آواز آئی کہ تجھے پتا ہے کہ یہ مچھلیاں ایک دوسرے کا شکار کیوں کر رہی ہیں, ایک دوسرے کو کیوں کھا رہی ہیں. نزہت المجالس کے اندر یہ بات مشہور ہے, لکھی ہوئی ہے, ایک دوسرے کا شکار کر رہی ہیں, تجھے پتا ہے کیوں کر رہی ہیں؟ وہ بزرگ کہنے لگے نہیں مجھے علم نہیں ہے کہ ایک دوسرے کا یہ شکار کیوں کر رہی ہیں. اب توجہ کیجئے گا میری طرف. حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جو عاطف غیب سے آواز آئی تھی نا, غیب سے وہ آواز آنے لگی کہ ایک بندہ بے نمازی وہ سمندر کے کنارے سے گزر رہا تھا, اسے پیاس محسوس ہوئی, اس نے سمندر کے پانی کو چلو کے اندر لیا, منہ میں ڈالا, نمکین زیادہ تھا, وہ پی نہ سکا, اس نے دوبارہ سمندر کے اندر کلی کر دی.
بے نمازی بندہ تھا، پانی پی نہ سکا، سمندر کے اندر اس نے دوبارہ کلی کر دی۔ اس بے نمازی کی نحوست کی وجہ سے مچھلیاں ایک دوسرے کا شکار کر رہی۔ ایک بے نمازی بندہ وہ کلی کر کے سمندر کے اندر اگر پانی ڈال دے، اس کی نحوست کی وجہ سے پورے سمندر جو ہے وہ پورے کا پورا سمندر اپنے لپیٹ کے اندر آ جاتا ہے۔ ہم معاشرے کے اندر کچھ ایسے بھی ہیں جو بھول کے صرف اور صرف رمضان میں نماز پڑھنے آتے ہیں، اس کے علاوہ کبھی کسی کو خیال ہی نہیں آیا، خوف خدا ہی نہیں ہے۔ جب خوف خدا انسان کے دل کے اندر ختم ہو جاتا ہے تو رب کی طرف سے ایسی آزمائشیں، ایسے امتحانات وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں کہ اے میرے بندے ابھی تیرے پاس وقت ہے، تو سمجھ جا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا لا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون، کہ جب بندہ اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر رب تعالیٰ بھی بندے کو بھول جاتا ہے۔ یہ قرآن پڑھ رہا ہوں، جب بندہ رب کو بھول جاتا ہے تو پھر بندہ بھی رب کو بھول جاتا ہے، اور یہی بندے فاسق ہیں، فاجر ہیں، یہی بندے رب کے نافرمان ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کو بھلا دیا ہے۔ کتنی ایسے بیٹھے ہیں جو روزانہ باقاعدگی کے ساتھ 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، رب کی پاک بارگاہ کے اندر توبہ کرتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، الا ماشاء اللہ، میرے سمیت سارے کے سارے الا ماشاء اللہ کوئی بھی باقاعدگی کے ساتھ مسجد کو آباد نہیں کرتا، جس کی وجہ سے آزمائشیں، امتحانات، تکالیفیں ان کے اندر ہم آیا روز مبتلا ہو رہے ہیں۔ رب نے اس چیز کا ہمیں پھر بتا بھی دیا ہے کہ جو بندہ اس چیز پہ عمل کرے گا پھر میں رب کائنات اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ وہ کون سی چیز ہے وہ بھی سنیے گا قرآن سے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ رب العالمین کی ذات سے ہر وقت ڈرتے رہنا۔ مالک کی کائنات تیری ذات سے ڈریں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ رب کائنات نے ارشاد فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اگر تم خوف خدا کے اندر اپنی زندگی کو بسر کرو گے میں رب کائنات تمہارے سارے کے سارے اعمال کو درست فرما دوں گا، سارے تمہارے اعمال میں درست فرما دوں گا۔ یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم، مالک کائنات ہمارے اعمال سارے کے سارے درست ہو گئے، اس کے بعد ہمیں کیا اجر ملے گا؟ رب فرماتا ہے ویغفر لکم ذنوبکم، میں خالق کائنات تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ تم نے کام کیا کرنا ہے؟ مجھ سے ڈر کر اپنی زندگی کو گزارنا ہے، میں تمہارے اعمال درست کر دوں گا، تمہارے سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، اور جو بندہ میری اور میرے حبیب کی اتباع کے اندر اپنی زندگی کو گزارے گا، میری اور میرے حبیب کی فرما برداری کے اندر اپنی زندگی کو گزارے گا، میں اللہ کی ذات اس بندے کو اجر عظیم عطا فرما دوں گا۔ رب نے تو ہمیں ہر چیز واضح کر کے بتا دی ہے
کہ جو بندہ مجھے بھلائے گا میں رب اسے بھلا دوں گا، جو بندہ مجھے یاد کرے گا، میری اتباع کے اندر، میرے حبیب کی اتباع کے اندر اپنی زندگی کو گزارے گا، مجھ سے ڈر کے اپنی زندگی کو گزارے گا، میں رب اس کے اعمال بھی درست فرما دوں گا، میں خالق کائنات اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دوں گا۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ ملک نہ ڈوبا ہوا ہے، بڑی عجیب کشمکش کے اندر ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ جو پیاز پہلے 500 دھڑی 5 کلو چل رہا تھا نا، ہم نے اس کو اٹھایا اور 1500 پہ لے گئے۔ یہ خوف خدا ہے ہمارے اندر۔ جو ٹماٹر پہلے 50 روپے کلو چل رہا تھا نا، ہم نے اس کو اٹھایا 300 کلو پہ لے گئے۔ یہ خوف خدا ہے ہمارے اندر۔ پھر رب کے عذاب تو نازل ہونے ہیں، رب نے ہمیں آزمائش کے اندر مبتلا کرنا ہے، تکالیف کے اندر اللہ کی ذات نے ہمیں مبتلا کرنا ہے۔ لوگ ٹرکوں کے حساب سے سامان لے کے جا رہے ہیں سیلاب زدگان کی مدد کرنے کے لیے، ہم نے کیا کیا ہے؟ ہم نے ان کو لوٹنا شروع کر دیا ہے۔ یہ خوف خدا ہے ہمارے اندر یار۔ سوشل میڈیا پہ دیکھیں بھرے ہوئے ہیں، آیا روز کی خبریں، آج فلاں پہ جو ہے وہ سامان کا ٹرک وہ کسی نے لوٹ لیا ہے۔ وہ سامان بھی لوٹتے ہیں، ساتھ میں جو بندہ لے کے جاتا ہے اس کے موبائل، اس کے پاس جو نقدی ہے اس کو بھی چھین کے چلے جاتے ہیں۔ اوورآل ہر بندہ اپنے معاشرے پہ اگر غور کرے، ملک تو بڑی دور کی لیول کی بات ہے نا، اپنے گھر پہ بندہ توجہ دے، اپنے معاشرے پہ وہ اگر غور کرے تو انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس امت پہ یا اس معاشرے پہ یا اس ملک پہ عذاب اور عتاب نہ آئے تو پھر اور کیا آئے کہ ہمارا اپنا ہی اندر ہی صاف نہیں ہے، ہم نے اپنے آپ کو درست ہی نہیں کیا ہے۔ جہاں کسی کا بس چلتا ہے اس کی گردن کاٹنا شروع ہو جاتا ہے، جہاں کسی کا بس چلتا ہے دوسرے اپنے مسلمان بھائی کو وہ رگڑا دینا شروع کر دیتا ہے کہ ابھی موقع ملا ہے، بعد میں تو پتہ نہیں موقع ملے گا یا نہیں ملے گا۔ یہ اگر ہمارا حال ہوگا، آج 75 سال ہو گئے ہیں، ملک کو لوٹنے والے سارے کے سارے بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس کے باوجود پھر بھی ہم ان کے گن گا رہے ہیں، ہمارا لیڈر بڑے کمال والا ہے، ہمارا لیڈر جناب بڑے فلاں والا ہے، یہ ہوا ہے وہ ہوا ہے، ہم ان کے نعرے پھر بھی لگا رہے ہیں۔ 75 سال ہو گئے ہیں، سیلاب آنا، زلزلے آنا، یہ تو دیکھیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، لیکن یار دوسری طرف دیکھیں 75 سال ہو گئے ہیں، ہمارے حکمرانوں نے ہمارے ملک کو دیا کیا ہے؟ اگر ڈیم بنائے ہوتے، اگر ملک کی طرف غور کیا ہوتا، توجہ دی ہوتی تو آج لاکھوں لوگ بے گھر ہو جاتے، آج بچے یتیم ہو جاتے، ان کے باپ کا سر سایہ جو ہے وہ ان کے سروں سے اٹھ جاتا۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو مٹی کے اندر ایسے دبے ہوئے ہیں، سوشل میڈیا پہ جو ہیں وہ وائرل ہو رہی ہیں تصویریں کہ صرف اور صرف اس بندے کے ہاتھ نظر آ رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یار ہمیں کوئی خوف خدا نہیں ہے، ذرا بھی خوف خدا نہیں ہے، اور ان بندوں کا پرسان حال بھی کوئی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ہمارا لیڈر بڑا کمال کا ہے، مولویوں نے ملک خراب کر دیا ہے، مولویوں نے یہ کر دیا ہے، مولویوں نے فلاں کر دیا ہے۔ سب سے پہلے جو ان کی مدد کرنے والے لوگ تھے وہ مولوی تھے، چاہے وہ جس مرضی طبقے کے ساتھ، جس مرضی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، لیکن سب سے پہلے وہ پہنچنے والے تھے۔ اور سعد حسین رضوی آج بھی اتنے دن ہو گئے ہیں وہاں ان کے درمیان کھا بھی رہا ہے، ان کے درمیان پی بھی رہا ہے، ان کے درمیان سو بھی رہا ہے، گھر واپس نہیں آیا۔ پھر لوگ انگلی اٹھاتے ہیں تو وہ مولویوں پہ، مولویوں نے ملک کو خراب کر دیا ہے، مولوی کھاتے زیادہ ہیں، مولوی فلاں کرتے ہیں، انگلی سارے مولوی اٹھاتے ہیں۔ ملک پہ برا وقت آ جائے، کورونا کے دوران لاک ڈاؤن آ جائے تو اس وقت بھی مولوی جو ہے وہ پیش ہوتے ہیں، زلزلہ آ جائے مولوی پیش ہوتے ہیں، ملک میں سیلاب آ جائے مولوی پیش ہوتا ہے، ہر وقت جنازہ پڑھانے کی باری آئے اس وقت مولوی کی ضرورت، بچہ پیدا ہو جائے مولوی کی ضرورت، لیکن ہر بندہ وہ چیئرمین ہے، چاہے مسجد کے اندر آنے والا ہے چاہے مسجد کے اندر نہیں آنے والا ہے، لیکن سب سے پہلے انگلی اس نے مولوی پہ اٹھانی ہے۔
मौलवी को उसने बुरा भला कहना है, अपने माशरे की तरफ किसी बंदे ने कोई तवज्जो नहीं देनी है। जापान शहर मुल्क है, पूरा मुल्क, और जापान की चीज़ें इंतहाई जो हैं वो क्वालिटी के एतबार से बेहतरीन है। तकरीबन हर साल सैलाब नहीं आता जापान में, सुनामी आता है। जापान सारे का सारा अक्सर हिस्सा तबाह बर्बाद हो जाता है, लेकिन कभी भी जापान ने किसी मुल्क से इमदाद नहीं मांगी, कभी भी जापान ने किसी के सामने कटोरा नहीं फैलाया। एक बंदे के दिल के अंदर ख्याल आया कि जापान, हर चीज़ मेड इन जापान लिखा होता है, हर चीज़ बड़ी क्वालिटी वाली होती है, हर साल सुनामी आता है, लेकिन उसके बावजूद जापान ने किसी मुल्क से कभी इमदाद नहीं मांगी, खुद ही अपने पाँव पे खड़ा हो जाता है। मैं देखूं तो सही। वो बंदा चला गया, 10-12 बंदों का टोला था, जापान के अंदर गए, उन्होंने विजिट किया जापान को। जिस वक्त अल मुख्तसर 10-12 दिन जो उसने जापान के अंदर गुजारे, वापस आने लगा ना, जापान वालों ने बड़ी खिदमत जो है वो मदारत की उस बंदे की, और पूरे बाल के जितने भी लोग थे सारे पाकिस्तानियों की बड़े अच्छे तरीके के साथ उनके साथ पेश आए। वो बंदा कहने लगा कि जिस बंदे ने मेरी खिदमत की है ना, तो क्यों ना मैं उसको तोहफा दूँ। तवज्जो कीजिएगा, क्यों ना मैं उसको तोहफा दूँ। उसने ना पुराने ज़माने में जो कैमरा होता था ना, आजकल तो मोबाइल का दौर है, तो हम जहाँ चाहें जिस वक्त चाहें मोबाइल के साथ पिक्चर बना लेते हैं, तो उसने ना जिसके अंदर वो रील सी जलती थी, वो उस बंदे को तोहफा दिया। तो उसने कहा आप रहने दें, आप मेहमान आए थे, तो आप ना, मैं आपसे तोहफा कबूल नहीं कर सकता। आपने कहा नहीं, मैं अपनी जो है ना वो इस्तिताअत के मुताबिक और अपनी मोहब्बत से आपको तोहफा दे रहा हूँ। उसने तोहफा कबूल कर लिया। अगली जो बात सुनने वाली है, तोहफा उसने कबूल कर लिया। उसने कहा कि आपने जो कैमरा लिया है ना, उसकी रसीद है। हम भी कोई चीज़ लेते हैं ना तो दुकानदार से रसीद मांगते हैं, भाई यार जितने पैसे की है इसकी रसीद दे दे। उसने कहा इसकी रसीद तो मुझे देते जाएं। उसने कहा आपको रसीद की क्या ज़रूरत है, कैमरा मैंने आपको गिफ्ट दे दिया है, तोहफा दे दिया है, अब आपको रसीद की क्या ज़रूरत है। उसने कहा नाराज़ ना होइएगा, रसीद की इसलिए ज़रूरत है कि हमारे मुल्क के जापान के अंदर ये कानून है कि जो बंदा भी गैर मुमालिक से हमारे पास आता है, वो जिस वक्त भी हमसे कोई चीज़ ख़रीदता है ना, तो 40% डिस्काउंट मिलता है उसको। जो भी बंदा कोई चीज़ ख़रीदता है 40% उस बंदे को उस पे मुआफ़ी मिलती है, रियायत मिलती है। तो मैं आपसे रसीद इसलिए मांग रहा हूँ कि मैं वापस उस दुकानदार के पास जाऊँगा,